قومی اسمبلی میں جو MNAs ہیں ان کو بلو پاسپورٹ ملتا ہے لائف ٹائم کے لیے، اسپاؤس کو بھی ملتا ہے، بچوں کو بھی ملتا ہے۔ سینٹ میں بھی بلو پاسپورٹ ملتا ہے، لائف ٹائم کے لیے ملتا ہے، اسپاؤس کے لیے بھی ملتا ہے اور بچوں کے لیے بھی ملتا ہے جو ڈیپینڈنٹ ہو۔ اور پاکستان میں اس وقت 57,000 بلو پاسپورٹس ہیں، 1300 ریڈ پاسپورٹس ہیں، ڈپلومیٹک پاسپورٹ، اور پاکستان میں پارلیمنٹیرین شاید 1000 ہوں گے۔ تو 57,000 پاسپورٹس کس کس کے پاس ہے، اس پہ بھی بات کرنی چاہیے۔ صرف سیاستدان کیوں ٹارگٹ ہو رہا ہے؟ تمام جس کے پاس بلو پاسپورٹ ہے ان کی لسٹ آنی چاہیے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کو اترائز نہیں بھی ہے اور ان کے پاس بلو پاسپورٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات جو تھی وہ لائسنس کی تھی۔ 4 لائسنس پہلے سے الاؤڈ تھے اور اس امینڈمنٹ میں 4 لائسنس مزید پیمنٹ پہ الاؤ کیے گئے ہیں سیکورٹی پرپس کی وجہ سے۔ ہمارے کئی MPAs کو اس وقت تھریٹ کا سامنا ہے، FIRs موجود ہیں، ہمارے لوگ شہید ہو چکے ہیں، مختلف ضلعوں میں جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ چیز کی گئی ہے۔ اگر آپ پھر سندھ کی بات کریں اور پنجاب کی بات کریں، یہ چیز وہاں پہ پہلے سے موجود ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں جو MPAs کی مراعات ہے وہ سب سے کم ہے۔ ہماری تنخواہ 1,75,000 روپے ہے، پنجاب کی، سندھ کی 6-6 لاکھ ہے، بلوچستان کی 8 لاکھ ہے، MNA اور سینٹ کی بھی 8-8 لاکھ ہے۔ 2013 سے تحریک انصاف کی جب سے حکومت قائم ہوئی ہے کوئی تنخواہ نہیں بڑھائی گئی، اور بلو پاسپورٹ کے حوالے سے بھی 2009 میں بھی قراردادیں پاس ہوئی ہیں، 13 میں بھی ہوئی ہیں، 15 میں بھی ہوئی ہیں، 19 میں بھی ہوئی ہیں اور 24 میں بھی ہوئی ہیں۔ اور اسپیکر کانفرنس جب ہو رہی تھی جس میں تمام اسپیکر شریک تھے، وربلی جو ہے چاروں صوبوں کے اسپیکرز نے قومی اسمبلی کی اسپیکر سے یہ بات کی تھی کہ جو مراعات جو ہیں وہ MNAs کو حاصل ہے وہ تمام پارلیمنٹیرینز کو حاصل ہے۔ اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹول ٹیکس کی بات کی گئی۔ ٹول ٹیکس تو پچھلے 20 سالوں سے پارلیمنٹیرینز کے، ججز کے، جرنیلز کے لیے فری ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ آپ خیبر پختونخوا اسمبلی کے 1988 کا ایکٹ اٹھا لیں اور 2026 کا ایکٹ اٹھا لیں، 99% سیم ہے۔ مراعات کم ہوئی ہوں گی، زیادہ نہیں ہوئی۔ اور جس قسم کا پروپیگنڈا ہو رہا ہے وہ ہماری سمجھ سے بلاتر ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ بجٹ ہو تو خیبر پختونخوا حکومت پہ ایمفسائز ہوتا ہے، سب سے زیادہ کمپوز بجٹ خیبر پختونخوا نے دیا ہے۔ کیا آپ تمام جرنلسٹ ہیں، بڑے باخبر جرنلسٹ ہیں، کیا کبھی اتنا ایمفسائز سندھ پنجاب کے بجٹ پہ ہوا ہے؟ صرف خیبر پختونخوا، کیونکہ یہاں پہ عمران خان کی حکومت ہے، یہاں پہ عام لوگوں کی ووٹ سے ایک اسمبلی بنی ہے، اس لیے یہاں پہ ایمفسائز ہو رہا ہے، کرٹیسزم ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ سیکیورٹی کی بات ہوئی A اور B کی، تو بہت سارے MPAs اسپیکر صاحب کو آن ریٹن بھی دے چکے ہیں کہ سیکیورٹی کے حوالے سے ان کو بڑے ایشوز ہیں، پولیس ان کو سیکیورٹی نہیں دیتی، تو B کیٹیگری کی سیکیورٹی ان کو دی گئی ہے۔ اور B کیٹیگری سیکیورٹی یہ ہے کہ 2 کانسٹیبل اور 1 حوالدار۔ بہت سارے MPAs کے پاس 10-10 گارڈز ہیں، کسی کے پاس 5 ہے، کسی کے پاس 3 ہے، کسی کے پاس 8 ہے۔ تو اس چیز کو یونیفارم کرنے کے لیے سیکیورٹی کی جو کلاس B ہے ان کو دی گئی ہے۔ وہ بھی کسی کو ضرورت ہو تو وہ بھی اگر کسی کی ضرورت ہو وہ ڈیمانڈ کرے گا تو اس کو بھی جو کیٹیگری کی جو سیکیورٹی ہے وہ مہیا کر دی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سرکاری رہائش گاہوں کی بات ہے وہ تو پہلے بھی تھا۔ اگر آپ 1988 کا ایکٹ اٹھا لیں کہ 2 دن جو آپ سٹے کرتے ہیں وہ فری ہوتا ہے اور تیسرے دن آپ پیمنٹ دیتے ہیں۔ KP ہاؤس ہو یا کوئی اور سرکاری رہائش گاہ ہو، یا کسی وزٹس پہ کوئی منسٹر، کوئی MPA جاتا ہے اور وہاں پہ ان کی کوئی سرکاری رہائش گاہ پہ ان کی رہائش ہے اور وہ ان کا جو وزٹ ہے وہ 3 دن کا ہے، تو وہ تب بھی 2 دن فری کرے گا، تیسرے دن اس کو پیمنٹ دینی پڑے گی۔ یہ 1988 ایکٹ میں موجود ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں تھی جو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے۔ کچھ لوگ اس پہ پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں۔ آپ سندھ کا ایکٹ اٹھا لیں، میں آپ کو اس کی کاپی بھی دوں گا، میں آپ کو پنجاب کی کاپی بھی دوں گا، اور میں خیبر پختونخوا کے ایکٹ جو 2026 میں پاس ہوا ہے
اس کی کاپی بھی آپ کو دوں گا اور آپ اس کو میچ کر لیں، کراس میچ کر لیں. ہماری مراد سب سے کم ہے. اور بلو پاسپورٹ کا کیبنٹ سے جو حکومت ہے، جس سے وہ کیبنٹ کے سامنے جب وہ ڈرافٹ آیا تو اس میں اسپاؤس بھی نہیں تھی اور اس میں بچے بھی نہیں تھے اور اس میں لائف ٹائم بھی نہیں تھا. جب ادھر سے پاس ہوا تو اس ڈرافٹ کو اسمبلی بھیجا گیا، اسمبلی میں اس میں امینڈمنٹ کی گئی ہے، اس کے بعد ہاؤس میں پیش کیا گیا اور ہاؤس سے وہ پاس ہوا. تو اس بلو پاسپورٹ سے حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس قانون سازی سے. میں احمد کنڈی صاحب یہاں پہ موجود ہے، شوکت یوسف صاحب موجود ہیں، پارلیمانی لیڈر ارباب صاحب موجود ہیں، عثمان صاحب موجود ہیں، میڈم صوبیہ صاحبہ موجود ہے. یہ بھی آپ سے اس بارے میں ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے. میں کنڈی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مزید اپنے جو ان کے خیالات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو کل سے میں نے بھی سوشل میڈیا کو دیکھا ہے جس پہ بلو پاسپورٹ کے اوپر میں تو میڈیا سے یہ کہوں گا جو بالکل آپ لوگوں کا کام ہے کریٹیکل انالیسس کرنا، ایکیڈیمک ڈیبیٹ جنریٹ کرنا، اور اس کے اوپر جنریٹ کرنی چاہیے آپ کو. ہمارا کام جو ہے قانون سازی کرنا اور جو ہمیں بہتر لگے گا. میں تو چاہتا ہوں اس فورم سے میں اپنے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں جو میں نے تو پروپوز کیا ہے جو اسپیکر کے لیے ریڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے، بلو سے بھی ایک سٹیپ آگے. کیونکہ اگر گورنر کے پاس ریڈ پاسپورٹ جس کی ڈیفینیشن ڈپلومیٹک پاسپورٹ کی ہے اس کے پاس ہو سکتا ہے جو کہ ان الیکٹڈ ہوتا ہے، اگر اسپیکر جب گورنر بنتا ہے تو اس کے پاس کیوں ریڈ پاسپورٹ نہیں ہوتا؟ اور یہ بلو پاسپورٹ تو میں پہلے اپنی مثال دوں گا، بہت سارے ملکوں میں گیا ہوں، ایز اے گیسٹ اسپیکر گیا ہوں. اگر میرے پاس بلو پاسپورٹ نہ ہوتا تو شاید، اور مجھے بلایا جاتا ہے ایز اے پارلیمنٹیرین. اور یہ دنیا میں مطلب پاکستان میں جتنے بھی گورنمنٹ آفیشلز جاتے ہیں فارن اسٹڈیز کے لیے، چیوننگ اسکالرشپ پہ جاتے ہیں، فل برائٹ پہ جاتے ہیں، ان کو بلو پاسپورٹ دیا جاتا ہے جس طرح انہوں نے بتایا 54,000 ہے. تو یہ تو پرٹیننٹ جو کل سے چل رہے ہیں. اس کے علاوہ میں تو یہاں پہ بیٹھا ہوں جو آپ کے اچھے سوالات آئے اور اس کے اوپر ہم آپ کو مطلب جو ہے نا اپنے جوابات دیں تاکہ ٹائم آپ کا بھی ویسٹ نہ کرے، جو بھی آپ کے دل میں ہے تاکہ پرٹیننٹ اس سوال پہ آ جائے. اور ارباب صاحب اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں، میں تو اپنا جو کل سے چل رہا ہے اس کے حوالے سے دے دیا. اگر اس کے علاوہ کوئی بات کرنا چاہتا ہے شوکت صاحب. نہیں بس ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. بیسیکلی جو اصل چیز تھا وہ جو اسپیکر کانفرنس ہوئی تھی، اسپیکر کانفرنس میں یہ بات طے ہوئی تھی جس میں گلگت بلتستان بھی تھا، اے جے کے بھی تھا اور باقی جو صوبائی اسمبلیاں تھی ساری تھی. تو اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ تمام قوانین جو ہے پارلیمنٹ کے حوالے سے وہ یکسانیت اس میں آ جائے. تو یہ جو کچھ امینڈمنٹ آ رہی ہیں یہ بیسیکلی یا پنجاب 1988، لیکن اب چونکہ دوبارہ اس میں وہ یکسانیت لانے کے لیے چیزیں دوبارہ آئی ہیں تو اس سے تھوڑا سی یہ ایک چیز ہے جو آپ کے میں نے بتایا بھی ہے ان کو وہ کریں کہ یہ جو ان اتھورائز میٹرز کے حوالے سے یا جو جرمانہ بہت سارے صحافیوں کے تحفظات بھی ہیں. اور آج جو شاید آپ کی کوئی اجلاس بھی ہو رہا تھا تو میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ اجلاس نہ کریں، آپ آئیں پہلے اور بیٹھیں ان کے ساتھ اور شاید ہو سکتا ہے آپ کنونس ہو جائے، نہیں تو آپ اپنی تجویز دے سکتے ہیں. لیکن چیزیں جو ہے نا وہ ایسی ہوں کہ اگر کوئی قومی اسمبلی کا موجود ہے، سینٹ کا موجود ہے یا پنجاب اور سندھ کے اندر ہے تو پھر ہم یہاں سے کیوں مطلب وہ کریں اس کو. تو یہ ایک دو تین باتیں تھی، باقی چیزیں جو ہے وہ انہوں نے بتا دی ہے. دیکھیے ایک چیز، جن نکات پہ صحافی برادری کو اعتراضات ہیں ہم اس پہ بھی بات کریں گے، آپ سب سے بات کریں گے. اور اس پہ بھی ہم جس طرح سی ایم آفریدی صاحب نے کہا ہے کہ ہم تو